ایک شخص اس نے اسلام قبول کیا. کسی نے پوچھا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اسٹڈی کرتا ہوں کہ کون سا دین سچا دین ہے، جو سچا دین ہوگا نا میں اس کو قبول کر لوں گا. اب اس وقت پرنٹنگ پریس تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ میں تورات لیتا ہوں اور اس تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہوں. تو میں نے پوری کی پوری تورات اپنے ہاتھوں سے لکھی اور اس کے اندر مختلف جگہوں پر تحریف کر دی. کہیں پر لفظ بدل دیا، کہیں پر جملہ بدل دیا، کہیں پر معنی بدل دیا. اس طرح میں نے پوری تورات میں مختلف جگہوں پر یہ سارا کام کر دیا. اس کے بعد پھر میں ایک ربائی کے پاس گیا، یہودی عالم کے پاس، اور میں نے جا کر اسے کہا کہ تم اپنے گرجا گھر میں کھڑے ہو کر جو تورات پڑھاتے ہو، یہ میری لکھی ہوئی تورات سے تم درس دیا کرو. تو اس نے کہا بہت اچھا. تو میں نے اس کو وہ تورات دے دی. 1 سال تک وہ درس دیتا رہا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں پر میں نے تبدیلی کی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ سچا دین نہیں ہے. پھر میں نے انجیل لی. اسی طرح انجیل کے اندر بھی مختلف جگہوں پر تحریف کر دی، اور تحریف کرنے کے بعد میں نے ایک عیسائی پادری کے حوالے کی اور اس کو کہا کہ تم اپنے درس جو دیتے ہو انجیل کا میری لکھی ہوئی اس انجیل سے دیا کرو. وہ ایگری ہو گیا، مان گیا. 1 سال تک وہ درس دیتا رہا، اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں کہاں میں نے تحریف کی ہے. پھر میں نے قرآن مجید لیا، اسی طرح ہاتھوں سے لکھا اور مختلف جگہوں سے تحریف کر دی. اور ایک حافظ اور عالم جو کہ مسجد میں درس قرآن دیتے تھے، ان کے حوالے کیا کہ میرے لکھے ہوئے قرآن سے آپ درس دیا کریں. کہنے لگے کہ میں اسی طرح انتظار میں تھا کہ 1.5 گزر جانے کے بعد مجھے حقیقت پتہ چلے گی. لیکن ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ عالم میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ تم نے یہ قرآن سوتے ہوئے لکھا ہے یا جاگتے ہوئے لکھا ہے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ تم نے فلاں جگہ پر زبر زیر میں غلطی کی ہے، فلاں جگہ حرف بدل دیا ہے، فلاں جگہ معنی بدل دیا ہے. جہاں جہاں میں نے قرآن میں تبدیلی کی تھی اس نے ساری کی ساری وہ تبدیلیاں مجھے بتا دی. میں سمجھ گیا کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی تحریف سے دین پاک ہے وہ دین اسلام ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ قبول کر دیا. تو یہ دین قیامت تک تحریف سے پاک ہے. اس وجہ سے اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے.